دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں جو خان صاحب پسپا ہوئے ہیں کہ پہلے تو ایک گویا لاؤ لشکر لائے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف کہ ہم ریفرنس دائر کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا گیا، بڑی تقاریر کی گئی، جلسوں میں ذکر ہوا، اور بالآخر ایک فارمل ریفرنس جو ہے وہ تیار ہوا، لیکن وہ فائل ہوا ہی چاہتا تھا کہ پھر واپس بھی لے لیا گیا، اور بقول فواد چودھری جواز یہ تراشا گیا اس پسپائی کا کہ ہم کچھ اور ایویڈنس لا رہے ہیں، اس کو مزید سٹرانگ بنا کے ہم اس کو ری فائل کریں گے۔ اصل میں یہ ہے کہ کوئی بات بنتی نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی بھی ایویڈنس ایسی، کیونکہ بہرحال ظاہر ہے یعنی ایسی ریزرویشن تو پارٹیوں کو ہوتی ہیں ہمیشہ، یا ایک پولیٹیکل گمک کے طور پر وہ شو کرتی ہیں، لیکن یہ اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ پہلے جتنے بھی چیف الیکشن کمشنر رہے ہیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ سالڈ اور آئین اور قانون کے پیرامیٹرز کے ودن چلنے والے ہیں، یعنی اس میں بہت سارے فیصلے ہیں جس میں پی ٹی آئی کے حق میں ہوئے ہیں، اور بہت سارے ہیں جو ان کے خلاف بھی ہوئے ہیں، ان کی چوریاں بھی پکڑی گئی ہیں لیکن ان کو فائدے بھی ملے ہیں، لہذا ایسی کوئی بات پھر نامینی بھی وہ خود خان صاحب کے ہیں، اور اب تو خان صاحب کہتے ہیں وہ نیوٹرلز کے ہیں جی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پسپائی، اس میں جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ صرف فیس سیونگ ہے، ورنہ وہ اتنا لوڈیکرس اور اتنا ہالو ریفرنس تیار کیا تھا انہوں نے کہ جو پرائما فیشی بھی وithstand نہیں کر سکتا کسی کورٹ میں انلیس کہ وہ گوگی کورٹ ہو اور گوگی کورٹ اب یقینی نہیں ہے، اس لیے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب معاملہ اگر جائز ظاہر ہے چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کو کارروائی کرنی پڑتی ہے، بالکل جس طرح کسی سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کے لیے کرنی پڑتی ہے یا ہائی کورٹ کے جج کو، تو اس میں 5 بندے ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، ایک چیف، جس طرح پاکستان ہوتا ہے 2 سینئر موسٹ جسٹسز آف سپریم کورٹ ہوتے ہیں، اور 2 جو 5 ہائی کورٹس ہیں پاکستان میں ان کے سینئر موسٹ چیف جسٹسز ہوتے ہیں۔ تو اب اگر دیکھیں تو ان 5 اشخاص میں، 5 ججز میں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوں گے، سوائے ایک جو اپنا بندیال صاحب ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی گوگی آئیز نہیں ہے گوگیسٹ نہیں ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ظاہر ہے قاضی فائزی صاحب ویل نون ہیں، سردار طارق مسعود یہ سینئر موسٹ ہیں بندیال کے بعد، اور پھر جو سپریم ہائی کورٹس 5 ہیں ان میں سے جو سینئر موسٹ چیف جسٹس ہے احمد علی شیخ ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اور ان کے بعد عطر من اللہ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ان دونوں کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پچھلی اٹیمپٹ ہوئی 5 گوگیسٹ بھرتی کرنے کے لیے بندیال صاحب کی طرف سے، اس میں ان 2 کو نظر انداز کیا گیا، اور بھی سینئر ججز کو کیا گیا، لیکن میں اس اسپیسیفک پرپز کے لیے یہ کہہ رہا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل میں، یعنی جن کو آپ نے بار بار نظر انداز کیا، ان کی حق تلفی کی، ان کے یعنی احمد علی شیخ صاحب نے تو لیٹر بھی لکھا سپریم کورٹ کو، ان کو آفر یہ کی گئی کہ آپ ایڈ ہاک جج بن جائیں، آپ چیف جسٹس جو کسی ہائی کورٹ کے اسے کہیں کہ آپ 1 سال کے لیے ایڈ ہاک جج بن جائیں سپریم کورٹ، وہ تو پاگل ہوگا، پھر کوئی آئے گا تو۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گوگی کے میگنیٹک فیلڈ میں نہیں ہے، نہ قاضی فائزی صاحب، نہ سردار طارق مسعود، نہ عطر من اللہ، نہ احمد علی شیخ، تو باقی ایک گوگی کے جیب میں بندیال صاحب بھی ہیں۔ تو اس صورت میں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اگر ریفرنس جاتا بھی تو اس کا الٹا یعنی ان کی کنفرمیشن ہوتی کہ وہ ناکام ہوتا، اور ظاہر ہے جب ناکام ہونا ہو تو سپریم جوڈیشل کونسل والے عام طور پر اجلاس ہی نہیں بلاتے، اس لیے کہ اس کا سربراہ تو خود بندیال صاحب ہے، جب انہیں یقین ہے کہ 4 بندے تو ہیں ہی وہاں پر میرے خلاف، میرے نقطہ نظر کے،
تو ظاہر ہے وہ بلائے گا ہی نہیں، وہ پڑھنے کی ریفرنس رہے گا. تو اس گناہ بے لذت میں شاید انہوں نے یہ سوچا ہے، ری تھنک کیا، ریکنسیڈر کیا پی ٹی آئی والوں نے، کہ ایک نیگیٹو ان کا جو پہلے ہی جھوٹ، فریب، دجل اور فراڈ اور نوسر بازی کا امیج ہے، اس میں گویا اس کا ایک اور اضافہ ہی ہوگا، اس لیے واپس لے لیتے ہیں. اور جواز یہ تلاش کیا گیا، بہانہ یہ کیا گیا کہ ہم اس کو ری انفورسڈ کر کے بھیجیں گے. جی. تو دوسری پسپائی ان کی یہ ہے کہ خان صاحب نے، یعنی یہ تو تھا نا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سائڈ پر پریشرائز کرنا، دوسرا تھا کہ پولیٹیکل سائڈ پر پبلک پریشر کے ان کے خلاف نعرے بازی اور جلسے اور دھرنے اور جلوس یہ اور وہ. تو وہ جب انہوں نے اندیا دیا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے آفس کے سامنے جائیں گے اور اپنے کارکنوں سمیت جائیں گے، تو اس کا جواب رانا ثناء اللہ، حکیم رانا ثناء اللہ فیصلہ آبادی نے یہ دیا کہ ادھر جو آئے گا پھر اس کو دیکھا جائے گا. تو یقین کریں خان صاحب جتنا ڈرپوک بہت کم سیاستدان ہیں. بس صرف یہ ہے کہ انہیں ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کے توسیع پسندوں نے ان کو، اس سانپ کو دودھ پلا پلا کے پالا ہے. ہاں جی. تو وہ کہتے ہیں نا، وہ جو روئی ہوتی ہے اس کو ڈبو کے دودھ میں، تو بہت جو چھوٹے بلنگڑے ہوتے ہیں نا، یا چھوٹے جیسے سانپ کو اگر پیٹ کے طور پر رکھتا ہے تو اس کو پلایا جاتا ہے. جی. تو وہ جو جنہوں نے پالا ہے خان صاحب کو، وہ اس کی مکمل قربانی یک لخت اور کنکلوسیو شاید دینے میں ہچکچا رہے ہیں. تو بعض کا تنورہ کشتی محسوس ہوتی ہے، یعنی ان کا اس طرح کا، یا ان میں جو جزوی طور پر کچھ اٹک پار ہیں بقول مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کے، تو اس وجہ سے وہ ابھی تک وہ جو وسیسیٹیوڈز آف ٹائمز ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل ٹرائلز ہیں، جو آزمائش کے دن ہیں، اس میں سے نہیں گزرے خان صاحب. وہ گویا سیاست میں سونے کا چمچہ ہی لے کر جب عملی سیاست ان کی اڑان آئی ہے تو آئے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ان کو یعنی کال کوٹڑیاں اور وہ جو جس پروسیس سے زرداری صاحب یا میاں صاحب یا باقی ایسے سیاستدان یا شہباز شریف ایون یا مریم نواز گزری ہیں، وہ نہیں گزرے. ورنہ ان کے اوقات نہیں ہیں. وہ تو ان کا تو صرف میک اپ آپ ختم کر دیں نا، دھوپ، اس لیے تو باہر نہیں نکلتے کہ جب خطرہ ہو نا کہ دھوپ ہے باہر، تو وہ کہتے ہیں رات کو 9 بجے احتجاج ہوگا، اور پھر بھی نہیں نکلتے. تو دھوپ میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کالا چشمہ تو اندر اندھیرے میں بھی پہن کے رکھتے ہیں احتیاط. تو لہذا خان صاحب میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ جب آڈز اگینسٹ ہوں تو وہ میدان میں واقعتاً نکلے اور کسی کا مقابلہ کرے، یا تو گوگی کوڑ ان کے ساتھ ہو، تو یا پھر جو گوگی ساز ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں. تیسری صورت میں ایٹ دیر آؤن، ایٹ ہز آؤن، وہ کبھی جرت نہیں کر سکتے. لہذا رانا صاحب نے جب آگے سے وکھائی دی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا، تو خان صاحب کی ہوا نکل گئی ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے یار، وہ کارکنوں کو کہا کہ آپ ادھر آ جائیں، F9 میں آ جائیں، پارک میں ادھر ہی کر لیتے ہیں کوئی مرچ مسالہ. تو پھر ادھر بھی نہیں گیا. بالآخر بددلی سے 1-2 ٹکڑیوں میں اپنے لوگ بھیجیں، جیسے فواد ہے، اسد عمر صاحب ہیں، اور ان میں بھی پھر وہ جو ہوتا ہے نا، یعنی ننان بھر جائید آپس جو مقابلہ اسی طرح کا ہے کہ فواد چاہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا خان صاحب کے بعد ماما بنوں، اور اسد عمر چاہتا ہے کہ میرے کوئی جواب ہے بھلا. تو وہ بھی ایک طرح کی چپکلش ہے. تو وہ دونوں اکٹھے جانے کے بجائے آگے پیچھے گئے ہیں. تو مراسلہ دیا ہے، وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے یا پروٹیسٹ کا ایک سمجھ لیں کہ ایک فارمل وے ہے. تو وہ بھی 2-4 درجن لوگوں کے ساتھ جب گئے وہاں پر، تو الیکشن کمیشن کو نہیں دے سکے. عجیب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جگہ کسی اور لے مین کو دے آئے ہیں، اور اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو دیا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں تو ہمارے کسی اہلکار کو تم نے نہیں دیا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے تو دے دیا. جی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل موسیقی خیز انداز میں
پسپائی نہ صرف لیگل فرنٹ پر چیف الیکشن کمیشن کے خلاف، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، بلکہ پولیٹیکل سائڈ پر بھی سیاستدانوں کے لیے یہ تو بڑا چارمنگ اٹریکٹیو معاملہ ہوتا ہے نا کہ 4 بندے اکٹھے کر کے نعرے نورے تو مار ہی لینے لیکن وہ بھی نہیں کر سکے۔ خان صاحب نے پھر ویڈیو لنک پر ہی گویا فاتح خانی کی ہے اس احتجاج کی، ویسے فاتح انہیں پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے کہ خان صاحب پسپا ہوئے، پی ٹی آئی کی رسوائی ہوئی، اور ان کی امپوٹنسی جو ہے وہ تشت ازبام ہوئی کہ جب حقیقی ٹیسٹ آئے گا سیاسی کہ ایک طرف واقعتاً انتظامیہ ہو اور گوگی بینچ اس وقت موجود نہ ہو، اور جو گوگی ساز ہیں وہ بھی ایکٹیولی ساتھ نہ ہوں، تو پھر خان صاحب بنی گالہ سے نکلتے نہیں ہیں۔ بہت محتاط آدمی، سیانے لوگ نے نا۔ تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔